سورۃ التوبہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ سورۃ التوبہ کے اسما یعنی نام اور وجہ تسمیہ۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ قبول فرمانے کا ذکر فرمایا ہے، خصوصاً حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیر اور مرارہ بن ربیع علیہم رضوان۔ حوالہ: سورۃ التوبہ، آیت نمبر 118۔ سورۃ البراۃ، اس سورت کا نام البراۃ اس لیے ہے کہ البراۃ کے معنی کسی سے بری ہونا، بیزار ہونا ہے، اور اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بری اور بیزار ہیں۔ حوالہ: سورۃ التوبہ، آیت نمبر 1۔ سورۃ المقشقشہ، اس سورت کا نام سورۃ المقشقشہ ہے کیونکہ مقشقشہ کے لغوی معنی ہے کہ کسی شخص کو چیچک اور خارش کی بیماری سے نجات اور شفا دینا ہے، اور یہاں اس سے مراد مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینا ہے، کیونکہ اس صورت میں منافقین کی سزا کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 منافقوں کو نام لے کر مسجد نبوی سے نکال دیا۔ حوالہ: سورۃ التوبہ، آیت نمبر 101۔ المبعوث، اس سورت کا نام المبعوث ہے کیونکہ اس میں منافقین کے احوال سے بحث کی گئی ہے۔ المنقرہ، اس وجہ سے اس کا ایک نام المنقرہ بھی ہے کیونکہ تنقیر کے معنی لغت میں بحث اور تفتیش ہے۔ المثیرہ، لغت میں اس کے معنی کسی مخفی چیز کو ظاہر کرنا ہے۔ اس صورت میں مخفی نفاق کو ظاہر کیا گیا۔ الحافرہ، اس کے معنی بحث کے ہیں۔ المخزیہ الفاسقہ، اس کے معنی رسوا کرنا، جب ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا تو وہ رسوا ہو گئے تھے۔ سورۃ العذاب، اس سورت میں ان کے اس عذاب کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ العذاب اب بھی ہے۔ سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول۔ سورۃ التوبہ قرآن شریف کی نازل ہونے والی مکمل اور آخری صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 9 ہجری میں شوال یا ذیقعدہ میں نازل ہوئی، جس سال غزوہ تبوک ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا۔ با اعتبار نزول اس کا نمبر 114 ہے۔ مکمل یکبار نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے دوران کوئی اور سورت درمیان میں نازل نہیں ہوئی۔ شان نزول سورۃ التوبہ، اس میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اسے توبہ کہا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر بڑی شرح و بسط سے کیا گیا ہے۔ مشرکین سے عام بیزاری و قطع تعلقات کا اعلان بھی اس میں کر دیا گیا۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا۔ اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔
مضامین سورۃ التوبہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ صلح اور امن کا 10 سال تک کا معاہدہ کیا تھا۔ نہ مسلمان کفار سے لڑیں گے اور نہ کفار مسلمانوں سے لڑیں گے، اور نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، اور نہ جنگ میں ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ مگر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو ارد گرد کے قبائل اور مدینہ منورہ کے منافقین نے اس عہد کی پرواہ نہ کی اور آپس میں متحد ہو کر سازش کی کہ مسلمانوں کے گھر بار لوٹ لیں اور بیوی بچوں کو اذیت پہنچائیں، مگر وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ہے اور مدینے سے 14 منزل پر ہے۔ غزوہ موتہ کے بعد سے رومی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومیوں کے عزائم کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود ان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 30,000 کی فوج لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن قیام کیا۔ اس پر منافقین نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کی بیوی بچوں تک غزوہ تبوک کے لیے جانے والے مجاہدین اسلام کے متعلق پریشان کن افواہیں اڑائیں تاکہ ان غازیوں کے بچے غم و غصے سے دوچار ہوں۔ اس پر سورہ توبہ کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، بیزاری کا حکم سنانا ہے، یعنی اعلان، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ یعنی مشرکین اپنے معاہدوں پر قائم نہ رہے تو 4 مہینے یعنی آزادی سے زمین پر چلو، یعنی پھر فیصلہ ہے قتل یا اسلام، اور جان رکھو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، یعنی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق تقریباً تمام ہی کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے تمام معاہدوں کو توڑ دیا سوائے بنو حمزہ اور بنو کنانہ کے۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا جنہوں نے عہد توڑ لیا ان سے عہد توڑ لیے جائیں، اور جنہوں نے عہد کو برقرار رکھا ان سے عہد کو پورا فرمائیں۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں جو معاہدہ کیا تھا ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کفار کے حلیف بنی بکر اور مسلمانوں کے بنی خزاعہ جب آپس میں لڑیں تو دونوں فریق غیر جانبدار رہیں گے، مگر جب 1 سال بعد ہی 7 ہجری میں بنی بکر اور بنی خزاعہ کی آپس میں جنگ ہوئی تو کفار نے معاہدے کو توڑ دیا اور اپنے حلیف بنی بکر کی خوب مدد کی۔ اس پر قبیلہ بنی خزاعہ کا ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی درد بھری فریاد لے کر حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا۔ پھر 8 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سے زیادہ راتوں تک طائف کا محاصرہ کیا اور طائف کو فتح کیا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا اور سورۃ التوبہ کی اکثر آیات اسی غزوہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ معاہدوں کی تنسیخ، اہم واقعے کا ذکر جو اس صورت میں کیا گیا ہے وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ کیا گیا۔ امیر الحج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا کہ معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کریں۔ چنانچہ آیت نمبر 4 میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اب جب کہ عرب کے طول و عرض میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا تو ضروری تھا کہ کعبہ مقدسہ سے کفار کی تولیت کو ختم کر دیا جائے اور اہل ایمان کو اس کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ یہ حکم بھی دیا گیا کہ آج کے بعد مسلمان ہی کعبے اور مسجد حرام کی خدمت انجام دیا کریں گے۔ مختصر خلاصہ سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کے مضامین سورۃ الانفال کی ہی طرح کے ہیں، آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان مشرکین سے بیزاری کا اعلان جن سے تم نے عہد و پیما کیا تھا، بس اے مشرکوں تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کو صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے بجز ان مشرکوں کے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پورا کیجیے۔ اللہ رب کریم پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں چاہے قتل کرو یا انہیں گرفتار کرو اور ان کی طاق میں ہر گاٹھی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی چاہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عہد کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ معاہدہ نبھائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے وفاداری کریں۔ اللہ تعالی متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار اگر یہ آپ پر غلبہ حاصل کر جائیں
تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیما کا۔ اپنی زبانوں سے یہ تمہیں چاہ رہے ہیں مگر ان کے دل نہیں مانتے، ان میں اکثر تو فاسق ہیں۔ آگے کی آیات میں مشرکوں کے رویوں اور ان کے انداز فکر کا ذکر، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور تمہارے قبیلے کماتے ہو مال اور وہ تجارت جس سے تم ڈرتے ہو اور وہ عمارتیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور راہ حق میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم تیار رہو، انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے۔ اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے، پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کے کفر کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ اپنی رحمت توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بالکل بھی بھٹکنے نہ پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دے گا اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکوں کو روک دیا ہے، وہ کبھی حرم نہیں جا سکتے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ اس آیت نے پھر تائید کر دی ہے کہ حرام یا حلال کا اختیار اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار سے لڑنا اور جزیہ لینا بھی حکم خداوندی ہے۔ اگلی آیتوں میں سابقہ امتوں کے احوال، یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی ہے، اور اگلے منکروں کی بات بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نور کو منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ تعالی اپنا نور پورا کرے گا، چاہے کافر ناخوش رہیں۔ اسی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن
اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلو داغے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ یہاں بھی ایک اصول بیان کیا گیا ہے مال و دولت کے بارے میں۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکین سے جہاد کرو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس لیے وہ لوگ ہی بہکائے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور اگلے سال اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں برے کام اچھے دکھائی دیتے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ آگے ایمان والوں کو تاکید دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ آگے ہجرت کے بارے میں حکم، پھر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا بیان۔ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی، اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا۔ 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے کافروں کی بات نیچے کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، راہ رب میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اگر کوئی قریب مال یا درمیانہ سفر ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چل پڑتے۔ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں اذن دے دیا جب تک نہ کھلے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوتے تھے جھوٹے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان و ایقان رکھنے والے تو مالی و جانی جہاد سے رک جانے کی کبھی بھی تم سے اجازت طلب نہ کریں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اجازت تو وہ طلب کرتے ہیں کہ جنہیں نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت کا یقین ہے۔ جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے شک میں مبتلا رہیں گے۔ آگے انہی منافقین اور فتنہ کرنے والوں کا احوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا کارساز و مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے کی آیات میں منافقین کی حرکات و سکنات کا ذکر کرتے ہوئے اہل ایمان کے لیے اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اب اللہ ہمیں دیتا ہے اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ کی طرف سے رغبت ہے۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، محتاج اور نرے نادار
جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ سے متعلق احکامات ہیں، ان میں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کے کچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور تم میں جو ایمان والے ہیں، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار یعنی دردناک عذاب۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے، لیکن یہ نہیں جانتے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقین کی منافقت اور ان کا مکر و فریب، اس میں مرد عورتیں ان کی فاسقانہ حرکات۔ پھر اگلی آیات میں اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سخت ہو جائیں۔ ان کافروں کی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ آگے کی آیات میں مشرکین اور منافقین، ان کا مسلمانوں کا مذاق اڑانا اور اللہ کا ناراض ہونا اور اہل ایمان کو جنتوں کی بشارتیں، جبکہ کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ جو کسی سبب عذر رکھتے ہیں، ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں، نہ ہی بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے سے قاصر ہوں، جبکہ اللہ و رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی والوں پر کوئی بندش نہیں، مواخذہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں، اور جو دولت مند ہیں انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ آگے آیات میں اللہ رب کریم نے پھر منافقین اور مشرکین کی غلط روش اور سابقہ گمراہی کا ذکر اور اس پر عذاب اور اہل ایمان کو جزا مسجد زرار کے واقعے کا ذکر جو منافقین نے بنائی۔ اللہ نے ان کا نفاق ظاہر فرمایا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں کہ بجز بھلائی کے ہماری نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا اس میں نماز نہ پڑھائیں کیونکہ یہ مسجد فساد اور شر کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان آیات میں یہ اہم بات عیاں ہو گئی کہ اگر فساد کے لیے کوئی مسجد بنائی جائے تو یہ طریقہ بھی منافقین کا ہے۔ اللہ نفاق کو پسند نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے
آگے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ دادا کے لیے دعا کا بیان، پھر اللہ کا اپنی بادشاہی مہاجرین و انصار پر خاص کرم فرمانا، نادم لوگوں کا ذکر، اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمانہ کا ذکر و بیان۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری خیر خواہی کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر کوئی روگردانی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔